شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج 20ویں تراویح ہے اور انشاءاللہ اس میں 23واں سپارہ مکمل پڑھا جائے گا، جس میں سورہ یاسین کے باقی ماندہ حصہ ہے. سورہ الصف، سورہ صاد جو ہے یہ مکمل ہے، اور سورہ زمر اس کی ابتدائی 31 آیات اس کی تلاوت کی جائے گی. گزشتہ تراویح میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک بستی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پے در پہ 3 انبیاء بھیجے اور ان کی قوم انہیں جھٹلاتی رہی، اور پھر آخر میں ایک حق شناس شخص آیا اور بازار میں کھڑے ہو کر اس نے قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. لیکن اس قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا. قتل سے پہلے جو بات اس مرد حق کی اپنی قوم کے لوگوں سے ہوئی تھی، اس میں اس نے قوم سے اپنے اوپر رکھ کر کہا تھا کہ میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اس کی طرف لوٹ کر تم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اپنے قتل کے بعد بھی اس شخص نے قوم کی خبرگیری سے منہ نہیں موڑا، جن کو آیت نمبر 26 سے 27 میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا کہ اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جائے جنت میں، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرما دیا. اس قوم کے اس اقدام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ غضبناک ہو گیا، اور پھر اس ایک چنگاڑ آئی اور پوری قوم کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا، اور پھر اس کا وجود جو ہے وہ کرۂ ارض سے وہ عرضی سے مٹا دیا گیا. آیت نمبر 32 سے 40 میں توحید و آخرت کا ذکر ملتا ہے کہ اس میں پہلے تمام مسلمانوں کو حشر میں جمع کرنے کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، پھر بے جان زمین کی مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ کیسے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اور جس طرح کہ زمین جو ایک ہوتی ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اور رب جو ہے اس سے وہ پھل اور سبزیاں اور غلے اگا دیتا ہے، کیسے اس رب نے سب نباتات جمادات اور خود تمہارے جوڑے بنائے، رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کے درمیان جو ہے وہ مسافت پیدا کی. اور پھر آیت نمبر 41 سے 44 میں کشتی کی ایجاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آیت نمبر 41 میں ذکر کیا گیا کہ کفار کے لیے یہ ایک زندہ و جاوید نشانی ہے جسے وہ نہیں سمجھتے کہ کشتی نوح میں ان افراد کو سوار کیا گیا کہ جن سے نسل انسانی کی بقا ممکن ہو سکی. پھر اس جیسی کشتیاں بنانے کا فن انسانوں کو سکھایا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سمندری راستوں کے ذریعے سفر کر سکے. پھر یہ بھی باور کرا دیا کہ ان کشتیوں کو جب چاہیں ہم ان پانیوں میں غرق بھی کر سکتے ہیں. ان آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دنیا میں بنائی جانے والی پہلی کشتی تھی. اس کے بعد انسانوں کو علم ہوا کہ اس طرح بھی پانیوں میں سفر کیا جا سکتا ہے. پھر آیت نمبر 47 میں اہل باطل سے جب کہا جائے کہ غریب اور محروم لوگ پر اپنے رزق میں سے کچھ خرچ کرو، تو وہ جواب میں کہتے کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں، اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو کھلا دیتا، اس سے اس نے نہیں کھلایا تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ بھوکے ہی رہیں. تو کفر نے صرف ان کی عقل ہی اندھی نہیں کر دی تھی بلکہ ان کی اخلاقی حس کو بھی مردہ کر دیا تھا. پھر قیامت کا نقشہ میں ملتا ہے کہ انجام سے غافل لوگ جو کل بھی کہتے تھے اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دہریے اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں براہ راست رب کا انکار کر کے اور کہیں مسلم کا لبادہ اوڑھ کر یہ طنزیہ سوال کرتے ہیں کہ جس قیامت کی تم دھمکی دے رہے ہو، جی تم زمین کے نیچے کی بات کر رہے ہو، آسمان سے اوپر کی باتیں کر رہے ہو، آخر وہ کب آئے گی؟ ان آیت میں
جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، ایک دھماکہ ہوگا جب تمہاری پوری تم دنیا کی مشغولیات میں مصروف ہوگے، اور پھر ایک سور پھونکا جائے گا، وہ سب اگلے و پچھلے اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر کہیں گے کہ کس نے ہمیں سوتے ہوئے جگا دیا؟ تو انہیں یاد آئے گا کہ رسول سچ کہتے تھے۔ پھر رب کے حضور پیشی ہوگی اور سب کیا چٹا سامنے آ جائے گا، ذرے ذرے کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس روز جنتی لوگ مسحور ہوں گے، کیونکہ رب کریم کی جانب سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس سوال کے ساتھ، کیا تم کو میری ہدایت نہیں پہنچی تھی؟ تو ان کے بولنے سے پہلے ہی ان کی زبانوں پہ تالے ڈال دیے جائیں گے، اور ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو قوت گویائی دے دی جائے گی، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ مضامین اور طرز کلام سے واضح ہوتا ہے کہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں، بلکہ شاید اس دور متوسط کے بھی آخر میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ اس میں جو پس منظر نظر آ رہا ہے اس صورت کے اندر، وہ کہ اس میں جو مخالفین کے مظالم کی شدت ہے وہ پوری طرح نظر آتی ہے۔ وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کا جواب جس استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا، اور آپ کے دعوی رسالت کو تسلیم کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترتا ہوا پاؤ گے۔ آیت نمبر 171 سے 179 میں یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور ظلم کا جو ہے وہ پورا بازار گرم تھا۔ کلام کی ابتدائی جو ہے وہ آیات میں توحید باری تعالیٰ کی حقانیت کا اظہار کیا گیا ہے، اور پھر کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ بھلا ایسے کیسے ہوگا کہ ہم مر کھپ جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاں، بس ایک جھڑکی ہوگی اور سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے آج کے کیے پر پچھتا رہے ہوگے، کیونکہ اسی فیصلے کے دن کو تم نے جھٹلایا تھا۔ پھر سب سے پوچھا جائے گا کہ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے۔ جہنمیہ کا کھانا زقوم ہوگا۔ زقوم ایک درخت ہے، مزہ اس کا نہایت کڑوا ہوتا ہے، بو بڑی ناگوار ہوتی ہے، اور توڑنے پر جوس جیسا ایک رس اس میں سے نکلتا ہے کہ جو اگر جسم کو لگ جائے تو جسم پر جو ہے وہ ورم یا سوجن جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلے گا، اور ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اس روز اللہ کے چنے ہوئے لوگ اس تمام کیفیت سے مامون ہوں گے۔ ان کو وافر مقدار میں من پسند رزق عطا فرمایا جائے گا، جو ضرورت نہیں بلکہ ان کے ذائقے کے لیے ہوگا۔ جنتوں میں بھی وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، ان کی محفلیں لگیں گی، اور ایک دوسرے کے حال احوال جو ہے وہ پوچھیں گے۔ پھر آیت نمبر 75 سے 82 میں نوح علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو مان کر نہیں دیا، اور آخرکار انہوں نے اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو پکارا، اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور انکار کرنے والوں پر زمین اور آسمان سے پانی برسا کر طوفان برپا کر دیا، اور ایسا تباہ برباد کیا کہ آج ان کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑا۔ آیت نمبر 83 سے 113 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ملتا ہے، جو کہ گزشتہ دروس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے باپ سے مکالمہ، اور پھر اس قوم سے مکالمہ، اور وہ پتھروں کے بتوں کے بارے میں بات چیت، پھر اس بتوں کو توڑنا، اور ان کو جو ہے وہ آگ میں پھینک دیا جانا، اور پھر آگ کا جو ہے وہ گلزار جو ہے وہ بن جانا۔ یہ ساری بات ہم گزشتہ دروس میں رکھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے گلزار سے نکلے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو خیرباد کہا، بیوی اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے، عراق چھوڑا، فلسطین پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے اللہ سے ایک صالح بیٹے کی دعا کی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 86 سے 90 سال کی تھی، اور آپ کی جو اہلیہ تھیں وہ بانجھ تھیں، جس کے جواب میں انہیں اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر لڑکپن کی عمر کو پہنچے، تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اول تو ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کی اولاد تھے، پھر خود آگے مستقبل میں ہونے والے نبی تھے،
تو انہوں نے کہا بابا جان جو خواب آپ کو دکھایا گیا اس کو سچ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر کو جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دیں، ہم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو نہلایا دھلایا، کپڑے بنائے، اس کا مادہ چوما، اس کو دولہا بنایا، پھر اس کو روانہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقتل گاہ یعنی منی کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں وہ شیطان آیا اور 3 بار آیا، اور 3 بار آپ نے اللہ کو پڑھ کر وہ کنکریاں ماری، اور پھر اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر آج قربان گاہ ہے، تاکہ اپنے بڑھاپے کے سہارے منتوں اور ارمانوں کے مانگے پاکیزہ ہونہار لخت جگر جو جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اس سے بھی زیادہ عزیز ہستی کے لیے اس کی قربانی دے دے، جس کی امانت تھی اس نے مانگی تھی اسے واپس لوٹا دے۔ تو آپ نے اپنے لخت جگر کو ماتھے کے بل لٹایا تاکہ اتنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہوئے بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں لرزہ نہ آ جائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی اپنے باپ کو کہا تھا کہ بابا مجھے الٹا لٹا دیجیے گا، بابا کہیں آپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، بابا میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے نکل جاؤں، بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی پدرانہ محبت اس کو جوش آ جائے۔ یہ وہ گھڑی تھی کہ زمین اور آسمان میں بسنے والی ہر مخلوق دنگ تھی کہ یہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے افسانے تو بہت سنے تھے لیکن حقیقی مشاہدہ کرنے اتفاقاً وہ پہلی بار دیکھنے جا رہے تھے۔ اس روز یقیناً اللہ تعالیٰ فخر سے ملائکہ سے کہہ رہا ہوگا کہ تم دیکھتے ہو کہ جس انسان کے پیدائش کے بارے میں تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، آج وہ فخر سے وہ رب جو ہے وہ اس کا انسان کا ذکر جو ہے وہ ملائکہ کے سامنے کر رہا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب زمین اور آسمان میں بسنے والی ہر مخلوق کا دل دہر کر رہ گیا، اور شاید ہی کوئی آنکھ ایسی ہو جو کہ اشک بار نہ ہو۔ پھر یکایک رحمت باری کو جوش آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا جو ہے وہ بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درجے پر فائز کیا جہاں تا قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس کی قربانی کو زندہ و جاوید کر دیا، اور انہیں انعام کے طور پر اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اب جب تک یہ دنیا باقی ہے، یہ صبح و شام ہونے کا عمل قائم ہے، سردی اور گرمی کا موسم باقی ہے، جب تک یہ آسمان پر چاند اور تارے باقی ہیں، یہ درخت اور سبزہ لہرا رہا ہے، انشاءاللہ کروڑوں مسلمان ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر اور 12 تاریخ تک اپنے باپ ابراہیم کی سنت کا اعادہ کرتے رہیں گے، چاہے یہ دنیا انہیں بنیاد پرست کہے، چاہے یہ دنیا انہیں دہشت گرد کہے، چاہے وہ دنیا انہیں کسی اور نام سے پکارے، لیکن شمع رسالت کے یہ پروانے اپنی شمع کے گرد جو ہے وہ منڈلاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 114 سے 122 میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کو تفصیل سے ہم پچھلی صورتوں میں بیان کر کے آ چکے ہیں، اور آیت نمبر 123 سے 132 میں الیاس علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یہاں سے ان کا وہ الیاس علیہ السلام یہ شمالی اردن کے قدیم مقام جلعاد کے رہنے والے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجعام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا آل داؤد کے قبضے میں رہا، جبکہ دوسرا حصہ جو فلسطین پر مشتمل تھا اس میں ایک مستقل ریاست اسرائیل کے نام سے قائم ہو گئی، اور بعد میں سامریہ اس کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ اگرچہ حالات دونوں ہی ریاستوں میں دگرگوں تھے، لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے سخت بگاڑ کی راہ پر چڑھ پڑی تھی، جس کی بدولت اس میں شرک و بت پرستی، ظلم، ستم، فسق و فجور کا زور پڑتا چلا گیا۔ اس ریاست کا سربراہ احب تھا، یہ جس نے ایک لبنانی مشرکہ سے شادی کر لی تھی۔ اسی دور میں حضرت الیاس علیہ السلام یکایک منظر عام پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے جلعاد سے احب کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا۔
حتیٰ کہ اوس تک نہ پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، اور 3.5 سال تک بارش بالکل بند ہو گئی۔ آخرکار جو احب تھا اس کو کچھ ہوش آئے، اس کے ہوش ٹھکانے آئے، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بعل وہ بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اس کا فرق اچھی طرح بتا دیں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بعل پجاری بھی آئیں اور اپنے معبود کے نام پر قربانی کریں، اور میں بھی آتا ہوں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہوں، اور ہماری جو دنیاوی آگ ہے وہ لگائے بغیر جو غیبی ہے آگ جو ہے جس کی قربانی کو اس نے بھسم کر دیا، وہ قربانی جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی، گویا کہ وہ حق پر ہے۔ تو احب نے یہ بات قبول کر لی۔ چنانچہ کوہ کرمل پر بعل کے 850 پجاری جمع ہوئے، اور اسرائیلیوں کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بعل پرستوں نے شکست کھائی، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بعل ایک جھوٹا معبود ہے، اصل معبود ہی ایک اکیلا معبود ہے، اور وہ اللہ ہے، اور جس نے انہیں نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اسی مجمع عام میں بعل کے پجاریوں کو قتل کرا دیا، اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو کہ قبول ہوئی، یہاں تک کہ پورا اسرائیل جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ لیکن معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید احب اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا، اور اس کی بیوی ایزبل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی، اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بعل کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام کو میں قتل کراؤں گی۔ ان حالات میں الیاس علیہ السلام جو ہے ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور کوہ سینا کے دامن میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور پھر وہیں پر جو ہے ان کی طبعی موت واقع ہوئی۔ پھر آیت نمبر 133 سے 138 میں لوط علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، اسے بھی ہم گزشتہ صورتوں میں بیان کر کے آ چکے ہیں۔ اور پھر 139 سے 148 یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں ملتا ہے کہ یونس علیہ السلام موصل کے علاقے میں نینوا کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ حضرت یونس نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے کہا، اور ان بتوں کی پرستی چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مان کر نہیں دیا، نافرمانی کی، اور جب وہ حد سے بڑھ گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی اب تم 3 دن انتظار کرو، 3 دن بعد تمہارے پر جو ہے اللہ کا وہ عذاب آنے والا ہے۔ اب انہیں یقین ہو گیا، اب وہ وہاں سے اور یہ کہہ کر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب قوم کو جب یہ انہوں نے آثار دیکھے کہ واقعی یہ یونس علیہ السلام کی بات صحیح ہو سکتی ہے اور یہ عذاب ہم پر آ جائے گا، تو انہوں نے پھر یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی، لیکن ان کو وہاں نہ پایا، اور وہ پوری قوم جو ہے وہ نکل کر اور اس نے اللہ سے توبہ استغفار کی، اور اللہ نے ان کی توبہ استغفار کو قبول کیا اور وہ عذاب ٹلا دیا۔ بستی سے نکل کر حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، یعنی اوور لوڈ تھی۔ غالباً جس بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا، اور جب وہ جانے لگے تو یہ بحری سفر کے دوران محسوس ہوا کہ یہ اوور لوڈ ہے۔ اب بوجھ زیادتی کی وجہ سے اب یہ آپس میں طے ہوا کہ اب کسی ایک فرد کو اس میں سے کم کیا جائے، تو اس کے لیے اب کس کو کیا جائے؟ اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلا ہے اس کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ جو ہے باقی لوگ بچ جائیں۔ اب جب وہ قرعہ ڈالا گیا، قرآن اندازی ہوئی، تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، دوبارہ نام نکلا، تیسری بار ہوئی، پھر انہی کا نام نکلا، تو ان کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ سمندر میں پھینکتے ہی ایک مچھلی نے انہیں زندہ نگل لیا، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کیا اور اس کی تسبیح بیان کی، جو کہ سورہ انبیاء میں آیا کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور ایک بندہ مومن کی طرح اس کی تسبیح میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل پر نکل دیا۔ ساحل ایک چٹیل میدان تھا جس میں کوئی رویدگی نہ تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کرتی، نہ وہاں غذا کا کوئی سامان موجود تھا۔ تو وہاں کوئی ایسی بیل موزانہ طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرما دی جس کے پتوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کیا، اور جس کے پھل ان کے لیے غذا کا بھی اور پھر پانی کا بھی کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، مراد شاید وہی بستی کہ جس بستی سے وہ آئے تھے اسی طرح بھیجا گیا، اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اور ایک خاص وقت تک جو ہے وہ باقی رہے۔
سورہ کا اختتام سورہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ہم جو اپنے بھیجے ہوئے رسولوں اور مخلص بندوں سے وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمارا عذاب ان نافرمانوں کے لیے ان کے صحن میں اترنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تھا اور قریش کے سرداروں میں کھلبلی مچ گئی تھی، اس لحاظ سے اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا 14 سال قرار پایا۔ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا نمٹائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کا انتقال ہو جائے اور پھر ہم جو کوئی محمد پر سختی کریں تو لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک وہ شیخ زندہ تھا تو انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کے مرتے ہی بھتیجے جو ہے اس پر ہاتھ ڈال دیا انہوں نے۔ یہ تو تقریباً 25 سرداران قریش وہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایت بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر رہنے دے اور جس معبود کی وہ عبادت کرنا چاہے وہ اپنے اس کی عبادت کرتا رہے، ہم کوئی تعارض نہیں کریں گے، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہماری اس سے صلح کرا دیں۔ تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع اور فرمان بردار ہو جائے اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے، زیادہ بہتر بات ہے، یا وہ جسے یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو تمہاری بھلائی اس کلمے کو مان لینے میں ہے یا اس میں کہ جس حالت میں تم پڑے ہوئے ہو اس میں تم کو پڑا رہنے دوں، بس اپنی جگہ آپ خدا کی عبادت کرتا رہوں۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ چھٹپٹائے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا جواب دیں، پھر آخر سنبھل کر بولے تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب یک بارگی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمائی ہے۔ اوپر جس محفل کا ذکر کیا گیا ہے اسی پر تبصرے سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا تکبر، ان کی حسد، ان کی اندھی تقلید کا پر اصرار ہے۔ ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا تخیل محض ناقابل قبولی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کے ابتدائی حصے میں یہ بھی اور آخری فقروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کر دیا کہ جس شخص کو تم آج مذاق بنا رہے ہو اور اس کی رہنمائی سے تم انکار کر رہے ہو، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اسی شہر میں جہاں تم اس کو نیچے دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو اس کے آگے تم سب سرنگوں نظر آؤ گے۔ پھر پیدر پہ 9 پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے کہ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کا قصہ مفسر ہے جو کہ ہم پہلے بیان کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد فرما بردار بندوں اور سرکشوں کے اس انجام کو نقشہ کھینچا گیا کہ جو عالم آخرت میں دیکھنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں کفار کو وہ باتیں 2 باتیں خاص طور پر جو ہے بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر ضلالت کی راہ پر چل پڑے ہیں، کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے۔ آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر ملتا ہے، اس سے مقصود کفار قریش کو یہ بتانا مقصود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے جو تکبر تمہیں روک رہا ہے وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے میں ابلیس کو مانے تھا۔ خدا نے جو مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا اس پر ابلیس نے حسد کیا اور حکم خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی اور لعنت کا مستحق ہوا۔ اسی طرح جو مرتبہ
خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس پر تم حسد کر رہے ہو اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے خدا نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے وہی آخر میں پھر تمہارا ہونا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ الزمر ایک مکی صورت ہے جو ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور زمر کے معنی گروہ در گروہ کے ہیں۔ اس صورت میں اہل حق کے لیے تسلی اور مخالفین حق کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس صورت کی مسلسل ایک صفت ہے کہ اس میں ہر آیت کے بعد تقابل رکھا گیا ہے دونوں کرداروں کا، اچھے کرداروں کا بھی اور برے کرداروں کا بھی، اس کو جو ہے وہ یہ اس میں نظر آتی ہے ہمیں، یعنی گویا ایک کسوٹی ہے جس کو اچھا اور برا جو ہے پرکھا جا سکتا ہے۔ اہل کفر کا انجام آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا کہ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ آیت نمبر 20 میں اس کے مد مقابل متقیوں کا حال یوں بیان کیا گیا کہ ان کے لیے بلند عمارتیں ہوں گی، منزل بمنزل ہوں گی اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ والوں کا حال یوں بیان فرمایا کہ اللہ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور کی روشنی میں چلتے ہیں، جبکہ اللہ کے باغی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نصیحت ان پر مثبت اثر کرنے کے بجائے الٹا ان کے دلوں کو مزید پتھر بنا دیتی ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے بات سمجھائی ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ آج کی آخری 2 آیات میں اللہ نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ٹپکتی ہے اور اس دنیا کی بے ثباتی اور فنا ہو جانے کا نقشہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ گویا فیصلہ اگرچہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ واضح طور پر سامنے بھی آ گیا تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے اور جھوٹا کون ہے، غلبہ کس کا مقدر ہے اور شکست اور زوال کس کا نصیب، لیکن اس سب کے باوجود حقیقی فیصلہ روز قیامت ہی ہوگا۔ سورہ کی اگلی آیات میں بھی یہ مضمون یوں ہی چلتا ہے، ان کا مطالعہ اسی تسلسل کے ساتھ کل جاری رہے گا انشاءاللہ 21ویں تراویح کے ساتھ۔ کل پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی